غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ جو پرانے لوگ تھے نا، غافل نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی چیز مجھ پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہی، فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی۔ وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ نفسانی خواہشات کا غلبہ یا دوستوں کی تعریفیں یا ادھر ادھر کی چیزیں، وہ اپنے آپ کو تیزی سے اس سے بچاتے۔ اس رستے سے اجتناب کرو جو رستہ غفلت لاتا ہے، جو رستہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو تے مرشد ہوئی پڑھایا ہو، ہمیں تو یہ سبق دیا گیا۔ مجھے کہہ لینے دیں، ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، پلٹ کر اپنی زندگی دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں، تو ہم اتنے قابل تھے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے دروازے پر چوکیدار بھی نہ رکھتا، لیکن جب اس نے نواز دیا تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے، ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو گیا۔ شاید کوئی ہم سے سلام بھی نہ لیتا، لیکن جب اللہ نے نواز دیا تو لفظ اور جملوں کے اندر پھر ہمارے وہ رنگ آ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ مال آیا تو غفلت لایا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مال آتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے، فرماتے تھے جہاں جی آتا ہے وہاں غفلت بھی آتی۔ اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں۔ سو رہے ہیں، سارے جاگ جائیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بے قابو ہو گیا، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا ٹائم، کب دن چڑھتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، شام ہو جاتی ہے، ڈھیروں کام رہ جاتے ہیں۔ کئی لوگ تھے جن کا ارادہ تھا کہ پرسوں سے میں نے مسجد آنا ہے، میں نے نیک ہو جانا ہے، وہ نہیں آئے، موت ہی آئی۔ حضرت اسرائیل ہی آئے، بڑا پیار کیا فلانے نے، او ہو جی، بڑا ہی رو رہے تھے اس کے بچے، پھر کیا قبر پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن؟ پھر کیا کیا انہوں نے بچوں نے؟ کسی نے کہا میں نے ساتھ جانا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پیار کس بات کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا آخری وقت تھا تو اماں رو رہی، بہن رو رہی، بھائی رو رہے ہیں، بیوی رو رہی، بچے رو رہے ہیں، آخری ٹائم ہے تو اماں سے کہنے لگے روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی پتر بیٹے تو اور بھی ہیں پر جس طرح دوائی تو لا کے دیتا تھا کوئی بھی نہیں دیتا۔ فرمانے لگے بہنوں سے اور بھائیوں سے تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے تو موجود تھا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، ہر مشکل میں تو پہنچ جاتا تھا۔ بچوں کی طرف دیکھ کے کہو تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے ابا جی ابھی تو ہمارے بیاہ ہونے تھے اور آپ جا رہے ہیں۔ بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی بادشاہی تو تیرے سر پہ تھی، یہ بچے پوچھیں گے مجھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے مالک میں سمجھ رہا تھا یہ مجھے رو رہے ہیں، یہ تو اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہیں، میرا خیال تھا کہ میرے جانے کا انہیں ڈر لگا ہوا۔ نہ ان سب کو تو اپنا اپنا مسئلہ ہے کہ میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا، پھر کھول کے روئے اور سب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اور تمہارا تو مسئلہ پیچھے حل ہو ہی جائے گا، اکٹھے بیٹھے ہو، میں سوچ رہا ہوں قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، حساب دینا ہے۔ وہ مجھ سے کڑے سوالات پوچھے گا تو کتنا لئی تو پاپ کمائے، دس نہ ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا ان کو تیرے حصے کا حساب۔ میرے عزیز غفلت کی بکل کھول دینی چاہیے، وہ دروازہ بند کریں جہاں سے غفلت آتی ہے۔ خدا را کوئی نہیں، آپ یقین کریں رسمی دعائیں رہ گئی ہیں، رسمی 2 موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، کل کے ٹائم پتر نے 2 موبائل اور 2 موبائل پکڑ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب بات دعا 5 منٹ اور لمبی کر دینا، دیگ میں ذرا دیر ہے، وہ تو ادھر بیٹھو چھوڑ دیگ کو، تیرا تو باپ چلا گیا، رو بیٹھ کے مصلے پہ مالک سے کہہ اسے معاف کر دے۔ اور تو آج ہی افسر بن گیا ہے، تیرے لہجے میں آج ہی کچھ اور آ گیا، تجھے تو 3 دن میں ہر شے بھول گئی، 3 دن میں ہی تو تیسرے دن اس طرح کے لفظ ادا کر رہا ہے کہ جن سے محسوس ہوتا ہے کوئی 2-4 دن بھی کوئی کہیں بیٹھ کے دعا کرتا ہے۔ اپنی غفلت کا دروازہ کھولیں، ورنہ اکثر آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہونے کا ٹائم آ جائے۔ ایک بات صرف اپنی زندگی میں طاری کر لیں، اس کو بھولے نہیں کبھی،
اپنا حساب خود کریں. جس طرح ہم پیسے سارے دوستوں کے ساتھ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر ذاتی پیسے گننے ہوں تو وہ اندر سے لوگ دروازہ بند کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ گنتے ہیں، ان میں لوگوں کی شراکت داری پسند نہیں کرتے، چونکہ ذاتی مسئلہ ہے. اور ٹھیک ہے بات، بھائی کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. اس طرح جو ہمارے ذاتی معاملات ہیں نا، روحانی معاملات، اپنی نمازوں کا حساب کریں، اپنی گفتگو کا حساب کریں، اپنی سوچوں کا حساب کریں. حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، خود حساب کریں. اکیلے بیٹھ کے حساب کریں. جان چھڑائیں تھوڑی دیر موبائل سے، تنہا بیٹھ کے تھوڑی دیر مراقبہ کریں. خدا کی نعمت کتنی ہے، جواب میں شکر ہمارا کتنا، اس کا حساب کریں، اپنا حساب کریں. اور حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ یاد رکھیں، فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. یہ نہ ہو کہ پھر رب رسول حساب کریں اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے. اپنا حساب کریں. زندگی کے معاملات میں جتنی غفلتیں ہیں، وہ مطلب میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر چھال مار کے نکلو بسترے چوں. تو وہ تھوڑا سا نا ایک دفعہ چھلانگ لگا کے باہر آئے، اور پہلا قطرہ ہی بننا ہوتا ہے بارش کا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلا قطرہ بن جائیں، نکل آئیں، توڑ دیں وہ سارے بت جو ہمیں غفلت میں مبتلا کرتے ہیں. زندگی میں فیصلے جلدی کر لینے چاہیے. ہم فیصلے نہیں کر پاتے اور ٹائم ہمارے جانے کا آ جاتا ہے. وقت، وہ ایک نوجوان نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب میں نے داڑھی رکھنی ہے اور کچھ میں نے عبادات کی طرف سفر کرنا ہے. تو میری والدہ کہنے لگیں کہ پتر اجے ٹائم نہیں. تو کہتے میری اماں اسکول ٹیچر تھی، پڑھی لکھی تھی. میں نے کاغذ قلم لا کے والدہ کو دیا. میں نے کہا اماں مجھے آپ وہ ٹائم بتا دیں جو نیک ہونے کا ہے، میں پھر اس ٹائم ہی شروع کر لوں گا. تو کہتے میری اماں نے کاغذ قلم دیکھا اور میرا اندر کا جذبہ دیکھا تو ماں تھی نہ، روئی پڑی. کہنے لگی پتر رکھ تو میں تیرے لیے دعا کروں گی، اللہ تیری مدد کرے گا. تو ٹائم تو آ گیا ہے، وقت تو قریب ہے. اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. بس اس آیت کا ترجمہ کبھی نہ بھولنا. رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ٹائم تو حساب کا آ گیا. ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آویں، واہ واہ مرد دلیرا. اللہ سمجھ کی توفیق عطا کرے.